اللہ شانہ کو رخاء میں خوشحالی میں یاد کر، یارف کا فی الشدہ، وہ تجھے مشکل میں پہچانے گا۔ یعنی جو شخص خوشحالی کے دور میں اس کے پاس دولت ہے، صحت ہے، تو اللہ تعالیٰ کو فراموش نہیں کرتا، اللہ اس کی بدحالی کے زمانے میں اس کو فراموش نہیں کرتا۔ وعلم اور جان ان النصر مع الصبر، کہ جو مدد ہے وہ صبر کے ساتھ آتی ہے۔ وان الفرج مع الکرب، اور کشادگی جو ہے وہ مشکل کے ساتھ آتی ہے۔ وان مع العسر یسرا، اور سہولت جو ہے وہ مشقت برداشت کرنے کے بعد آتی ہے، تنگی کے بعد فراخی آتی ہے۔ پہلو مشکل پھر تمنا، پہلو کنڈا پھر پھول، شاید مگروں پہلو مکھیاں ڈس دیاں ڈنگ والیاں۔ تو یہ سب ہوتا ہے، مشکلات، تکلیفیں، آلام، مصائب، ان سب سے گزر کر کے آسانیاں آتی ہیں۔ خود حضور کی زندگی دیکھ لیجئے، مدنی زندگی مکی زندگی کے گزرنے کے بعد طائف کے مراحل کو طے کرنے کے بعد آتی۔ تو ہم ڈائریکٹ اگر چاہیں مکی زندگی کو اختیار کیے بغیر اور طائف کی مشکلات اور سنگلاخ راستوں سے گزرے بغیر مدنی برکتیں حاصل کرنا تو وہ نہیں پا سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے، میں ایک دن حضور کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، سواری میں حضور کا ردیف تھا، تو حضور نے فرمایا، اے بیٹے، اے لڑکے، میں تجھے کچھ کلمات سکھاتا ہوں، تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھ تو وہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے احکام کی حفاظت کر، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرے تو اللہ سے ہی سوال کرے، اللہ سے مانگنے کا مزاج پیدا کر لے، کہ فرمایا تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ ضرور بازار میں جاؤ دکاندار سے، لیکن حقیقی طلب اللہ سے ہونی چاہیے۔ بات بات پہ اللہ سے سوال کرو، بڑی سے بڑی چیز بھی اس سے مانگو، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اسی سے طلب کرو۔ ہماری ساری ضرورتوں کا کفیل ہمارا رب، ہمارا مالک ہے۔ تو دوسری نصیحت یہ کی کہ جب تو استعانت طلب کرے، مدد طلب کرے، تو اللہ سے ہی استعانت طلب کرے۔ وعلم اور جان کہ اگر ساری امت، سارے لوگ، پوری قوم جمع ہو کے تمہیں فائدہ پہنچانے کی کوشش میں لگ جائیں تو تمہیں وہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جو تیرے لیے تیرے رب نے لکھا ہے۔ اور فرمایا وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر تمہیں نقصان پہنچانے کے درپے ہو جائیں، لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، تو تجھے صرف وہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جو اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے۔ سارا زمانہ بھی مخالف ہو جائے، تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہاں، تیرے مقدر میں اگر کوئی چیز، کوئی بگاڑ لکھا ہے تو وہ ہوگا، اس کا ذریعہ وہ بن جائیں گے۔ تو اس لیے پھر اسی سے مانگو، اسی سے طلب کرو۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، جو لکھنا تھا اللہ نے لکھ دیا، لکھنے کے بعد قلم اٹھا لیا گیا، اور جن صحیفوں پہ لکھا تھا وہ خشک ہو گئے۔ اب کتابیں بند ہیں، تو اس لیے اس نے تیرے لیے جو لکھا ہے وہ ہو کے رہے گا، تو خام خواہ لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تیرا فائدہ، تیرا نقصان اسی کے دستے قدرت میں ہے، تو اسی سے طلب کر، اسی سے مانگ۔ جب مشکل آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، اس وقت تو رجوع اللہ بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں، لیکن خوشحالی میں اللہ کی طرف شکر کے ساتھ رجوع کرے، اور جب مشکل آ جائے تو التجا کے ساتھ، الہوزاری کے ساتھ اس کے حضور رجوع کرے۔ تو شکر کے ساتھ اور التجا کے ساتھ رجوع اللہ کا مزاج پیدا کر لیا جائے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ پھر اپنی خاص عنایت نصیب فرماتا۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو خوشحالی میں اللہ کو نہیں بھولتا، اس کی بدحالی کے موقع پر اللہ پھر اسے نہیں بھولتا۔ یعنی جو خوشحالی کے موقع پہ شکر ادا کرتا رہتا ہے، تو کبھی زندگی میں اللہ اس کی آزمائش کے لیے، اس کی درجات کی بلندی کے لیے اس کو کسی مصیبت میں ڈال بھی دیتا ہے، لیکن اللہ اس کو فراموش نہیں کرتا۔ چونکہ بدحالی میں بہت سارے لوگ اپنے مقام کو کھو بیٹھتے ہیں، اور ناشکری کی وجہ سے کہتے ہیں کہ کبھی فقر کفر تک پہنچا دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جل شان اس کو بھٹکنے نہیں دیتا۔ جو خوشحالی میں اللہ کو نہیں بھولتا، بدحالی میں اللہ اسے نہیں بھولتا۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا،
کہ میرے بندے تیرے پاس تھوڑا تھا، تو نے کہا کہ مالک میں واہ خوش ہوں تیری تقسیم پہ، تو تو بندہ ہو کے راضی ہو گیا، تھوڑے پہ راضی ہو گیا، تجھے لوڑ بھی تھی پھر بھی راضی ہو گیا، اور مجھے تو تیرے عملوں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے پہ راضی کیسے ہے، تو اللہ پہ راضی رہنا سیکھ جائیں ہم۔